السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ انسان کے جو ہے نا 3 دشمن ہیں، یعنی ہمارے انسان کا دوست ایک ہے، دشمن 3 ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہی دوست ہے انسان کا، دوسرا کوئی دوست ہے ہی نہیں۔ ایک دوست کون ہے؟ اللہ۔ دشمن 3 ہے، شیطان، نفس اور دنیا۔ یہ 3 ہی دشمن ہے، چوتھا دشمن نہیں ہے ہمارا۔ ہمارے پڑوس میں جو میرا دشمن ہے وہ میں سے زیادہ ترقی کر لیا تو نہیں میرا دشمن ہو گیا، وہ دشمن نہیں ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن نہیں ہوتا۔ وہ جو دشمنی جو چل رہی نا، وہ دشمنی جو ہے نا اس کے اوپر یا تو دنیا غالب رہتی، یا تو شیطان سوار رہتا، یا تو انہیں نفس پرست ہو جاتا۔ یہ 3 چیزیں جب انسان کے اوپر آ جاتی، غالب ہو جاتی، انہیں یہ حرکت کرتا، شیطانی حرکت کرتا، نفس پرستی کی حرکت کرتا، دنیا میں ملوث ہو جاتا، ہو کے حرکتیں کرتا۔ انسان نہیں کر سکتا۔ تو یہ 3 دشمن ہیں، اور یہ تینوں دشمن الگ الگ طرفوں پہ قبضہ کرے ہوئے لوگ۔ 72 فرقوں کو شیطان کور کرے ہوا ہے، 72 فرقوں کو شیطان استعمال کر رہا ان کو، 72 فرقوں کو، کیونکہ 73 فرقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے رہیں گے۔ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے رہیں گے، 72 پورے جہنم میں جائیں گے، ایک جو فرقہ ہے وہ ناجی ہے، وہ ایک ہی جنت میں جائے گا۔ تو ایمان جو ہے جو شیطان جو ہے نا ایمان کا چور ہے، جس کے قلب میں اگر رائے برابر بھی ایمان رہیں گا تو انہیں جنت میں جاتا نہیں، جس کے پاس ایمان رائے برابر بھی نہیں ہے، بالکل زیرو ہے، تو انہیں جہنم میں جائیں گا۔ شیطان ایمان نکال لیتا، ایمان نکالنے کے بعد اس کا اثر کیا ہوتا معلوم نہیں، ایمان والے کو پھٹکاتا انہیں، کیونکہ ایک فرقہ جو ناجی ہے اس کے قلب میں رائے برابر تو ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق آپ کی بات حق ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ تو جو ایک فرقہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ ایسا فرقہ ہے، اس میں رائے برابر تو ایمان رہیں گا، وہ 72 یعنی وہ ایک فرقے کے جتنے بھی لوگ رہیں گے، جتنے بھی مسلمان رہیں گے، اس میں ایک نہیں رائے برابر تو ایمان رہیں گا، جتنے لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو نہیں، یہ فرقے میں ہے ہی نہیں ہونے، ناجی فرقے میں ہے ہی نہیں ہونے، جہنم میں جا رہا ہوں۔ تو یہ لوگ جو جماعتیں کام کریں نا، 72 فرقے جو کام کر رہی ہیں، شیطان سوار ہے ان کے اوپر، شیطان سوار ہو کے کام کر رہا،
ایمان نکال لے رہا ان لوگوں کے پاس سے، ایمان نکال لے رہا. اور ایمان کا چور شیطان ہے، انہیں ایمان نکالنے سے انہیں جو ہے نا جو توحید ہے وہ توحید کو شرک بتاتا انہیں. ایمان نکل گیا یا تو انہیں کافر ہوتا ہے تو مشرک ہو جاتا، یا منافق ہوتا ہے تو مرتد ہو جاتا انہیں. ایمان نکل گیا، ایمان قلب میں ہے ہی نہیں. افضل ایمان کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہے، یہ افضل ایمان ہے. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں. سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان یہ ہے کہ ہم جاننا، جو جانتا نا اللہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں، وہ سب سے افضل ایمان ہے. اس کے بعد کوئی افضل ایمان، کوئی ایمان ہی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ افضل ایمان ہے. اور ساتھ ہے سو والا بولتا، جس کے ساتھ ہم ہیں انہیں ہم کو دیکھتا. جو ہمارے ساتھ رہتا ہم اس کو دیکھتے نہیں دیکھتے، جو ہمارے ساتھ نہیں ہم اس کو نہیں دیکھتے. ایمان کی 2 شرطیں ہیں، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. نہیں، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. تو افضل ایمان کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جاننا، یعنی بندہ جان لینا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، جاننا، ماننا نہیں، جاننا انہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو افضل ایمان ہے وہ. اب ساتھ ہے تو بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ پوچھو 72 فرقے میں بتاتے کہ اللہ کہاں ہے؟ بتاتے؟ نہیں بتا سکتے. ہمت نہیں بولنے کی تک ہمت نہیں کر سکتے اللہ کو دیکھ سکتے بول کے. یہاں ہم بول رہے دعویٰ کریں اللہ کو دکھاتے، اللہ کو دیکھ سکتے. اللہ والے دعویٰ کرتے اللہ دکھتا. کیسا دکھتا؟ شان تشبیہ میں دکھتا. اللہ کو نہیں شان تنزیہ میں نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ الہ ہے، اس کو دیکھ سکتے، اس کو بولتے شان تشبیہ. ہر شے سے حاجت پوری ہو رہی ہے ہماری، ہر شے سے حاجت پوری ہو رہی ہے نا ہماری. اللہ حاجت پوری کرتے دیکھے کوئی؟ دیکھے کوئی دیکھے آج تک اللہ حاجت پوری کرتے ہوئے؟ لیکن حاجت تو شے سے پوری ہو رہی، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ جب ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے لیکن شے سے حاجت پوری ہو رہی، تو پھر اللہ ہے کہاں؟ پھر نہیں، شے کے ساتھ ہی ہے اللہ. شان تجبی میں ظاہر ہے اللہ. ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ایمان لائے نا سب لوگ. اب دیکھ رہے ہیں کیا؟ پھر مشاہدہ کیا ہے؟ پیسے سے حاجت پوری ہو رہی، پانی سے پیاس بجھ رہی. پیاس حاجت ہے، کون بجھا رہی؟ پانی بجھا رہا. بھوک حاجت ہے، کون بجھا رہی؟ بھوک کون مٹا رہی؟ اناج، چاول، روٹی، گیہوں، میوے، ترکاری، یہ کھائے تو حاجت پوری ہو رہی ہماری. آنکھ چھپانا ہے، آنکھ ڈھکنا ہے تو کپڑا حاجت پوری کر رہا. سر چھپانا ہے تو گھر حاجت پوری کر رہا. سفر پہ جانا ہے تو گاڑی حاجت پوری کر رہی ہے نہیں. اور یہ سب کچھ چلانے والا پیسہ ہے. پیسہ دعویٰ کر رہا، تبلیغ کر رہا. پیسے کو مبلغ علیہ السلام بولتے، تبلیغ کرنے والا. پیسہ تبلیغ کرتا ہے، میرے بغیر تیرا کیسا. دیکھو سب اللہ کی راہ میں خیرات کر کے اب اللہ پہ توکل کرو. آج صبح کھا لیا، ناشتہ کر لیا، جتنا مال ہے پورا اللہ کی راہ میں خرچہ کر دو. دوپہر کا مالک اللہ ہے بولو. بولتے کیا؟ دیکھو ہم ماں بولتے تھا نہیں بھائی، بولنے میں اچھی دیکھ بات عمل نہیں کر سکتے. اب ویسا ایمان ہونا دے دینا اللہ کی راہ میں. نہیں تو مولا کو دیکھ سکتے ہیں نا. جب حاجت روا اللہ ہے، پھر مخلوق میں جو حاجت روا پن ہے وہ کون رکھے؟ پھر کس سے حاجت پوری ہو رہی؟ ارے وہیں تو وہیں سے حاجت پوری ہو رہی نا. حق ظاہر بس صورت شے. کیسے باتیں اگر اللہ کو دیکھ سکتے کہتے پھر کیا دیکھتے؟ پھر عالم شہادت میں آ کے اللہ کو نہیں دیکھتے تو پھر کس کو دیکھیں گے؟ گواہی دے رہے ہیں آ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ گواہی آنکھوں دیکھی ہونا اور کانوں سنی ہونا تو قبول ہوتی، ہم سن کے گواہی دے رہے ہیں نہیں، دیکھ کے گواہی دینا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا حاجت روا ہے، زبان پہ ہے اللہ میرا حاجت روا ہے، دل میں ہے پیسہ سے حاجت پوری ہو رہی، پانی سے حاجت پوری ہو رہی، کھانے سے حاجت پوری ہو رہی، کاروبار سے حاجت پوری، نوکری سے حاجت پوری ہو نہیں ہے، تو پھر کیا ہے بھی یہ؟ کوئی بولتا اللہ کو دیکھ سکتے ہیں بول کے، اللہ ہی کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے سے کچھ دیکھ ہی نہ سکتے، اگر حقیقت دیکھا گیا تو دیکھنے والا اللہ ہی ہے، بقا جو عدم ہے وہ دکھتا، جو خدم ہے جو قائم ہے انہیں دکھتا نہیں۔ اب میں بولا یہاں پہ کالم قائم ہے، میں بولا یہاں پہ ایک پلر ہے پہ بنے ہوا قائم ہے، مانتے نہیں؟ مانتے حیث نے تو کہاں سے مانیں گے؟ نہیں، حیث نے تو کہاں سے مانیں گے؟ میں اگر بولا یہاں پہ پلر قائم ہے، میں دکھ رہا رہے آپ لوگ بول دو نہیں ہے، کیوں؟ پلر عدم ہے، حیث نے پلر کہاں سے دکھیں گا؟ نہیں، تو اللہ برا هو الحی القیوم برا، میں ہی قائم ہوں، میں ہی زندہ ہوں، میں ہی قائم ہوں برا اللہ تعالیٰ نہیں، میں ہی خدم ہوں برا اللہ تعالیٰ۔ خدم کا اپوزٹ عدم، عدم کے معنی نہیں، کوئی حیث نہیں، پھر اللہ کا ہے نہیں۔ جب کسی کو نہیں دیکھیں گا نا تو اس کو وہیں پر ہے کو دیکھیں گا، جب نہیں کو دیکھیں گا جب ہے کو دیکھیں گا۔ اب سب ہے مخلوق کو ہے پورے مشرکہ ہیں پر پورے انو ہے انو ہے انو ہے انو ہے نہیں، پورے مردے ہیں، پورے عدم ہیں، پن سب مردے ہیں، پورے عدم ہے، عدم دیکھنا نہیں۔ تو یہ 72 فرقے جو ہے نا اللہ کے دیکھنے کا انکار کرتے ہیں، پھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ پھر نہیں، اللہ والے دعویٰ کرتے اللہ کو دیکھ سکتے بول کے دکھاتے اللہ والے نہیں، ذات میں نہیں، ذات میں نہیں، ہم اللہ کی ذات میں تفکر نہیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، الہ میں تفکر کر رہے ہیں، اللہ الہ ہے وہ جان رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، الہ کے معنی حاجت روا نہیں، اللہ کو ذات سے نہیں دیکھ سکتے نہیں، شے میں دیکھ سکتے مولا کو نہیں، شے میں دیکھ سکتے۔ ایسے کئی مخلوق ہے، لائٹ ہے ہم شے میں دیکھ رہے ہیں، لائٹ کو ہم یعنی کرنٹ ہے، کرنٹ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہے ہم نہیں، اس کی یعنی شان تجبی میں دیکھ رہے ہیں ہم، فین کرنٹ سے چل رہا، کرنٹ چھپا ہوا ہے لیکن فین چل رہا، کس سے چل رہا فین پوچھو؟ کرنٹ سے چل رہا نا نہیں، شے سے کرنٹ ظاہر ہے، وہاں پر شے سے کرنٹ ظاہر ہے، لائٹ چل رہی، روشنی ہے، کس سے ہے روشنی؟ نہیں، کیا جادو کر دیا یہاں پہ روشنی ہے؟ وہ تو کرنٹ سے ہے نا بھائی، کرنٹ دکھ رہا نہیں دکھ رہا۔ جب مخلوق شان تجبی میں ظاہر ہے تو مولا نہیں رکھتا شان تجبی میں ظاہر، ہم پورے کرنٹ نہیں دیکھ رہے، یہاں پہ کرنٹ سے پورا کا تصور ہے، لائٹ چل رہی فین چل رہی تو کرنٹ ہے، کہاں ہے کرنٹ بتاؤ پھر؟ نہیں، ارے مخلوق کو نہیں دیکھ سک رہے اپن تو مولا کو کہاں دیکھ سکتے؟ نہیں، کرنٹ کو دیکھنا ہے تو ٹیسٹر لگانا پڑتا، ٹیسٹر۔ اللہ کو دیکھنا ہے تو اولیاء اللہ کا ٹیسٹر لگانا پڑتا، اولیاء اللہ کی نسبت لیں گے تو مولا دکھتا، ٹیسٹر کی نسبت سے کرنٹ دکھ رہا، بتا رہی لائٹ کرنٹ ہے نہیں ہے تو چھیتے نہیں، چھیتے نہیں، پہلے چیک کرتے پہلے کرنٹ ہے نہیں اس کے بعد میں چھیتے نہیں، تو لہذا تو کرنٹ کو دیکھنا ہے تو ٹیسٹر کا وسیلہ لینا پڑتا، اللہ کو دیکھنا ہے تو رسول کا وسیلہ لینا پڑتا نہیں، رسول کے وسیلے سے اللہ دکھتا، رسول کو چھوڑیں گے تو مولا کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو 72 فرقے پورے اللہ کو دیکھنے کا انکار کرتے پورے، اور جو توحید ہے نا وہ توحید کو شرک بتاتے، وہاں پر مشرک کام ہوتے بولتے نہ بولتے، یہاں پر شرک مشرکانہ کام ہوتے بولتے یہاں پہ، جبکہ توحید یہی سے نہیں، ان کا توحید نہیں ہے ان کے پاس۔ 72 فرقوں کے اوپر شیطان سوار ہے۔ اب دوسرا دشمن ہے جو ہمارے فرقے میں دونوں دشمن آئے، دونوں دشمن ہمارے فرقے میں اہل سنت الجماعت میں، دو دشمن قبضہ کرے ہوئے، ان کے پاس ایک ہی دشمن ہے، پورا تیتر بتر کر دیا پورے 72 فرقوں کو۔ یہاں اپنے پاس دو دشمن ہیں، ایک ہے دنیا، دنیا ہمارے اوپر غالب ہے، اہل سنت والجماعت کے اوپر دنیا غالب ہے نہیں؟ جو لوگ حلقوں میں نہیں آتے، بیعت نہیں کرتے، اللہ والوں سے وابستہ نہیں ہوتے نا،
ان لوگوں کے پاس دنیا غالب ہے، دنیا سے فرصت نہیں مل رہی، آؤ حلقے میں تو کام ہے بھائی، دنیا ہے، دکان ہے، نوکری ہے، تجارت ہے، کام کاج ہے، وہ اتنا وقت نہیں دے سکتے بھائی، ہم یوٹیوب پہ سن لیتے، خلق کی کیفیت نہیں بدلتی یوٹیوب پہ سن لیے تو، نہیں یوٹیوب پہ سن لیے تو خلق کی کیفیت نہیں بدلتی، یہاں پر جو آ رہا ہے یہ راز سارا علمی، یاد مولا سے آ رہا راز، نہیں تو جو ہے نا دنیا ہمارے فرقے میں غالب، یعنی دنیا ہمارے کو کیا کری بولتے ہو، الجھائی ہوئی ہے دنیا کے کام کاج میں، ہے ہم حق پہ ہے۔ دیکھو اہل سنت والجماعت کے لوگ برابر نماز بھی نہیں پڑھتے، دوسرے جماعتوں والے نماز کی کتنی پابندی کرتے، نماز 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 پکڑ کے ہاتھ پکڑ لے، چلو بھائی نماز پہلے، نماز پہلے، نماز پہلے، نماز پہلے نہیں ہے، نماز بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے۔ ابھی بولے نا مولا، نہیں نماز ایمان ہے تو نماز ہے، نہیں یہ لوگ پورے کیا ہے، عمل میں لگے ہوئے ہیں پورے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نہیں شیطان لگا دیا، شیطان ان کے اوپر سوار ہے نا 72 فرقوں پہ، تو انہیں کیا کرا شیطان، کتنے بھی عمل کرا لو، جانا تو جہنم میں ہے، بول کے ایسے عمل کرا تھا، ایسے عمل کرا تھا، ان کے اعمال کو دیکھ کے پورے لوگ ادھر ہی بھاگ رہے، پورے لوگ ادھر ہی بھاگ رہے، شیطان کا مقصد ہی وہ ہے، نہیں ایک موم بتی سے کئی موم بتیاں جلاتا ہوں، ایک موم بتی سے ایک کو مشرک بنا دیا، ایک کو عقیدے سے ہٹا دیا، وہ اس کے پھر وہ موم بتی پہ اور ایک موم بتی جلاتا ہوں، اس کے عمل بتا کے دوسرے کو گمراہ کرتا۔ دیکھو کیسے نماز ہیں ان لوگوں کے، کیسے روزے ہیں، دیکھو کیسے زکوٰۃ ہے، کیسے حج ہے، ان کے مساجد دیکھو کیسا، فجر کی نماز میں جب امام صاحب ٹھہرتے ہیں تو کیسی بہترین نماز سے خیرت پڑھتے ہیں، دیکھو نہیں پوری نیند بھاگ جانا مصلی پہ ٹھہرے تو اپنے پاس امام صاحب ہی سوتے رہتے نماز میں، ہوٹ بھی اپنے، دانت بھی اپنے، اپنی جماعت کی مسجد میں نماز پڑھنے کی کیفیت نہیں چاہتی کبھی کبھی، تو دیکھو اپنے پاس عمل، یعنی اپنے پاس کیا ہے بول دو، ایک تو دنیا غالب ہے اور ایک نفس غالب ہے، یہ دنیا اور نفس جو ہے نا ہم کو کیا کر رہا، سستی میں ڈال دے رہا، ان کے پاس دیکھو نفس اور دنیا غالب نہیں ہے، ان کے پاس شیطان غالب ہے، شیطان کیا کر رہا، بہترین ان کے اذائیں دیکھو کیسے بہترین اذائیں ہیں، ان کی خیرت دیکھو، جب نماز، کبھی ہماری نماز تو قبول نہیں ہوتی ان کی مسجد میں، کبھی ایک آدھ ان کی خیرت سنو نا فجر کے ٹائم پہ کتنی بہترین خیرت رہتی ہے، دیکھو ہماری خیرت دیکھو کیسے رہتی ہے ہمارے مساجد میں، دیکھو ہوں گی ایک آدھ مسجد ہوں گے ہمارے بہترین خیرت ہے، لیکن زیادہ تر جیسے ہمارے پاس نہ خیرت برابر رہتی، نہ اذان برابر رہتی، زبر نیند میں اذان بھی دینے تو معظم صاحب نیند میں ہی دیتے، امام صاحب نماز بھی پڑھا رہے تو نیند میں پڑھاتے، کیا پڑھا رہے معلوم نہیں، کدھر پڑھا رہے معلوم نہیں، اب پیچھے حافظ صاحب بیٹھے تو غلطیاں پکڑ سکتے، ہر کوئی پکڑ سکتے نہیں، کسی کو تانا دینا، کسی پہ الزام لگانا نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے پاس شیطان تو غالب نہیں ہے، نہیں شیطان تو غالب نہیں ہے، لیکن دنیا اور نفس غالب ہے ہمارے فرقے میں، شیطان جو ہے نا ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، اہل سنت جماعت کے کوئی بھی کتنا بھی گنہگار ہے تو شیطان، اس کے بعد ایمان ہے، عقیدہ اس کا درست ہے، اس کا نہیں کتنا بھی خراب ہے انہوں نے، کتنا بھی بٹے باز ہیں تو جنت میں جائیں گا انہیں، کیونکہ توبہ کی توفیق دیتا اللہ تعالیٰ سے، اس کا عقیدے پہ، یعنی اس کا ایمان ہے، ایمان ہے، ادب ہے اس کے پاس، اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھتا، رسول کو رسول کے مقام پہ رکھتا، اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ کے مقام پہ رکھتا، نہیں کتنے بھی نمازیں چھوڑتا ہوں گا، دیکھو جب اولیاء اللہ کی بات آتی ہے خالی سامنے غوث پاک کے جھنڈے کے سامنے سے گزر جاتا انہیں، ادب میں آ جاتا انہیں، شرابی رہتا پھر دیکھو نہیں کیسا ادب ہے اس کے پاس، مثال غلط ہے، شرابی چونگا مثال غلط ہے، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، نہیں عقیدہ درست ہے اس کا، وہ عقیدے کے وسیلے سے لاسٹ ٹائم ہم دیکھیں نا کلمہ طیبہ کے وسیلے سے کیسا جنت میں چلے جاتا، نہیں ننانو جلد اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے تھے، حشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں ایک بندہ پیش ہوں گا، اور ایک بات سن لیں گے حدیث، نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ایک بندہ پیش ہوں گا، اس کے نام اعمال میں گناہ اتنے رہیں گے کہ ننانو جلد بھرے ہوئے رہیں گے، اس کے اتنے گناہ کرے ہوئے رہیں گے انہیں، اتنے گناہ، ایک جلد، ایک کتاب، جلد یعنی کہ کتاب کی ضخامت جو رہیں گی سائز زمین اور آسمان کے برابر ایک کتاب رہیں گی، ایسے 99 کتابیں بھرے ہوئے رہیں گے اس کے، اتنے گناہ کر کے بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، جب اسے نام اعمال تولے جائیں گے تو اس کا گناہوں کا پلڑا جھک جائیں گا، نیکیوں کا پلڑا اٹھ جائیں گا، ایک بھی نیکی نہیں رہیں گی اس کے پاس۔ اب گناہ میں کیا کیا گناہ نہیں کرا ہوں گا، حساب کر سکتے ہیں ہم اس کا، شراب پیا ہوں گا، زنا کرا ہوں گا،
چوری کراؤں گا، بٹے بازی کراؤں گا، نمازاں چھوڑ جاؤں گا، روزے نہیں رکھاؤں گا، کتنے گناہ ہیں، پورے پورے گناہ ہیں کہ یہ گمراہی نہیں ہے یہ؟ نماز کا چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں دینا، حج نہیں کرنا، روزہ نہیں رکھنا، بٹے بازی کرنا، یہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے یہ۔ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے اس کو، لیکن شرک جو ہے نا وہ گمراہی ہے، وہ شرک گمراہی ہے نہیں۔ اب یہ بات سن کے دل کو مطمئن نہ ہونا، مومن مطمئن نہ ہوتا، مومن جو ہے نا اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، مرے پھر نماز چھوڑ سکتے نہیں، چھوڑ سکتے نماز، اللہ پکڑ سکتا نماز کا چھوڑنا نہیں، شراب پینا پکڑ سکتا اللہ تعالیٰ، حساب لے سکتا، حساب لے کے جہنم میں ڈال سکتا اللہ تعالیٰ، اس کی مرضی ہے نہیں۔ غلط کام ہے تو غلط ہی ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوں کہ ایمان اور عمل میں کیا فرق ہے نہیں۔ تو بندہ پریشان ہوں گا تو اللہ تعالیٰ بولیں گے اے بندے کیوں پریشان ہو رہا؟ ہم 8 دن پہلے سنیں گے حدیث، پھر سنیں گے، کچھ لوگ نئے بھی ہیں نا اس میں، یعنی بتا رہا ہوں میں کہ عقیدہ کس کو بولتے ہیں، ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ایک بھی نیکی نہیں اس کے نے، ایک زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کرا انہیں تو اس کا نیکیوں کا پلڑا اٹھ گیا، گناہوں کا پلڑا جھک گیا، اتنے گناہ ہیں اس کے گن سکتے، ہم زندگی بھر بھی نہیں کر سکتے اتنے گناہ ہیں اس کے۔ اللہ پوچھتا تو کیوں پریشان ہو رہا؟ اب پوچھنے والی بات ہے، اب بندہ بولتا ہے اللہ میں پریشان کیوں ہو رہا ہوں؟ تیرا وعدہ ہے جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا انہیں جنت میں جائیں گا، جس کا گناہوں کا پلڑا جھک گیا انہیں جہنم میں جائیں گا، جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائیں گا انہیں جنت میں جائیں گا، جس کا گناہوں کا پلڑا جھک جائیں گا انہیں جہنم میں جائیں گا۔ پھر تو پریشان ہوتے کیوں پڑا؟ میں تو لازم بات ہے، تو تیرے وعدے کا پکا ہے، تو میرے گناہوں کا پلڑا جھک گیا میں جہنم میں سب پریشان ہوں، تو گھبرا رہا مت، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے بول رہے اللہ تعالیٰ، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے تو بھی ہے۔ اب انہیں پھر اور پریشان ہوتا انہیں، اتنے گناہوں میں ایک نیکی کیا ہوتی نہیں، کیا ہوتی اللہ ایک نیکی؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایک پرچی نکالیں گے، فرشتوں کو دیں گے، جاؤ یہ پرچی لے کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالو، تو پرچی لے کے آگے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے فرشتے، وہ ایک نیکی ایسی رہیں گی، اس کا وزن اتنا رہیں گا کہ ننیانو جلد کو پہ بھاری رہیں گی، انہیں ایک پرچی پتلی ننیانو جلد، زمین اور آسمان کے برابر جلدوں کی ضخامت ہے، ایک پرچی بھاری رہیں گی اس کے اوپر نہیں۔ تو بندہ اور پریشان ہو جائے گا، یہ کیا پریشان، یہ کیا معاملہ ہے، ایسی کون سی نیکی ہے جو اتنی بھاری ہے، پھر میں معلوم ہی نہیں میں کرا سو نیکی، ایسی کون سی نیکی ہے جو میں کرا وہ اتنی بھاری نیکی کرا؟ پریشانی دیکھ کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے وہ پرچی کھول کے پڑھاؤ اس کو کیا ہے اس کے اندر لکھا ہوا نہیں۔ فرشتے کھولیں گے پرچی تو جب بندہ پڑھیں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان ہے ایک بار زندگی میں اے بندے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو گناہ کرا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایک بار زندگی میں تو نے صدقے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اس کا یہ وزن ہے بولا اللہ تعالیٰ، ایک بار پڑھا انہیں صدقے دل سے یعنی تصدیق کے ساتھ بے شک اللہ تو میرا حاجت روا ہے، ایک بار بولا زندگی میں نے جنت میں چلے گا نہیں۔ تو ہمارا عقیدہ اچھا ہے الحمدللہ، ہم گناہ کرتے ہوں گے توبہ بھی کرتے، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اہل سنت والجماعت کے شخص کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرنا اگر توبہ کی توفیق نہیں تو جہنم میں جاتے، گناہوں سے بچنا نہیں۔ تو یہ 72 فرقے جو ہے نا ان کے اوپر شیطان سوار ہے، ہمارے پر دنیا سوار ہے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، دیکھو ہمارے معظم صاحب بھی ویسی ہے، امام صاحب بھی ویسی ہے نہیں، دیکھو نہیں، تقریباً مسجدوں کا وہی حال ہے، تقریباً مسجدوں کا وہی حال ہے، ٹائم پہ آتے نہیں، ایک دو مسجد نہیں ہر مسجد کا وہی کمپلینٹ ہے، دیکھو ہر مسجد میں جہاں جاتے نہیں بھائی موزم عین ٹائم پہ آتے صاحب، موزم صاحب ان لوگوں کے پاس آدھا گھنٹہ پہلے آتے نہیں، بہترین سیرت رہتی ہے ان لوگوں کے پاس۔ تو ہمارے پاس کیا دنیا غالب ہے، ہمارے پاس دنیا ہے، دنیا چھوڑ کے آتے نہیں، کاروبار تجارت چھوڑ کے آتے نہیں، کیوں ہمارے شیخ دیکھ لیتے بھائی، بخشا لیتے ہمارے شیخ ہے نہیں، ہمارے پیر بخشوا لیتے، پیر بخشوانے کا ٹھیکہ نہیں لیے، پیر پاک کرنے کا ٹھیکہ لیے، پاک کر دے ہمارے نفوس کو، پاک کر دے ہمارے تو ہم جنت میں جاتے۔ پیر کو وقت دینا تو پیر پاک کر دے، خالی نسبت لے لیا میں پیر کی صحبت میں نہیں جاؤں گا نہیں، ویسا نہیں ہے ویسا۔ تو جو ہے نا
ہمارے پاس یہ عقیدے ہے پیر بخشوا لیتے، پیر بخشوا لے گئے، ٹھیکہ نہیں لیے پیر نہیں، پیر ایمان والا بناتے اپنے مرید کو، جو مرید ایمان والا بن گیا، مقصد بیت پورا کر لیا، انہیں جنت میں جاتا ہوں نہیں، اس کے لیے پیر کامل ہونا پڑتا۔ آج کل پیراں کامل کہاں ہیں، ناکامل ہے پورے نہیں، خالی پیر کا لباس ڈال لیے، پیر کا لباس ڈال لیے، لیکن پیر نہیں ہے، وہ پلیت ہے، انہیں بڑا نہیں، اپن بھی جہنت میں جا رہا، مریدوں کو بھی جہنم میں، خیر وہ الگ ٹاپک ہے وہ نہیں۔ تو یہ دنیا میں پڑے ہوئے ہم آتے نہیں صحبتوں میں، اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے نہیں، اور حقیقی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے دو، ان کے جو جعلی پیر رک دے نہیں جانا وہاں پہ، تمہاری نسبت میرے سے نہیں جانا وہاں پہ نہیں، جانے بھی نہیں دیتے، نہیں جانا وہاں پہ، مرید میں حلقے میں جا رہا ہوں، حضرت بولتے نہیں جانا وہاں پہ، نہیں جانا۔ اب اس کو ڈاؤٹ رہا تو پوچھنا ہو تو پیر سے نہیں، پوچھنا بھی نہیں، پھر بے ادبی ہوتی، نہ پوچھنا بولتا نہ کسی کو جانے دیتا نہیں۔ جو جعلی پیر ہوتا سوال کرے ایمان کیا ہے حضرت نہیں، ایمان کیا ہے پوچھو، بولتے کہ نہیں پوچھنا، بے ادبی ہوتی۔ ہمارے پیر نہیں بولتے، ہمارے پیر بولتے پوچھو، بولتے کیا پوچھتے پوچھو جی نہیں، تم آم کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے خالی بیٹھے تو آم ملتا، پتھر مارنا پڑتا اس کے اوپر آم ملتا، آم گرتا نیچے۔ پیر کے سامنے بیٹھے تو سوال کرنا، ایمان کے سوال کرنا، اعمال کے تو کہیں بھی مل جاتے، ابھی بولے نا مولا اعمال کی دکان بہت ہے، کہیں بھی ملتے، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، حج کا طریقہ بہت جگہ مل جاتے۔ ایمان کیا ہے حضرت پوچھو، بتا دے، پیر بتاتے ایمان کیا ہے نہیں۔ تو ایک ہے دنیا غالب آ گئی ہمارے فرقے میں، تو ہم لوگ حلقے میں نہیں آ رہے نہیں۔ اب جو حلقے میں آ گیا، دنیا سے جہاد کر کے حلقے میں آ گیا، تعلیمات حاصل کر کے مقام حاصل کر لیا، خود پیر بن گیا، اب اس کے اوپر کون غالب آ رہی نہیں، دنیا چھوڑ دیا انہیں، نفس پہ شیطان پہ قابو پا لیا، علم حاصل کر لیا، پیر بن گیا نہیں، پیر اس کو پیر بنا دیے، پیر کے مقام پر لے کے چلے گئے، اب آ گیا نفس، وہاں پر نفس غالب آتا، وہاں پر نفس غالب آتا، سب سے بڑا دشمن نفس نہیں، شیطان چھوٹا دشمن ہے، دنیا چھوٹی دشمن ہے، نفس بہت بڑا دشمن ہے۔ ایسے مقام پہ آتا، ایمان والا بننے کے بعد میں جب نفس کا کام شروع ہوتا، جتنا طاقتور دشمن رہے گا نا نہیں، جتنا طاقتور جو کیا بولتے سامنے والا رہے گا، اتنا طاقتور دشمن کو استعمال کرنا پڑتا نہیں۔ تو اب انہیں ایمان والا اولیاء اللہ کی صحبت میں آ گیا، دنیا کو ترک کر کے ایمان والا بن گیا نہیں، پیر بن گیا، اس کے بعد میں اب نفس آتا، میں بھی کچھ ہوں بولتا نفس، تزکیہ نفس ہو کے، دنیا سے ترک ہو کے نہیں، پیر کے مقام پہ بیٹھ گیا، انہیں خلافت حاصل کر لیا۔ اس کے بعد میں اب ہے حدیث کا مفہوم ہے، حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین اور اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لا یؤمن، لا نفی الجنس ہے یہاں پہ بھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے اور دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں نا، ان تمام انسانوں سے سب سے محبوب میں ہونا پڑے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تو انہیں ایمان والا نہیں ہے، نہیں ہے ایمان والا، نہیں ہے ایمان والا۔ اب ہمارے سامنے آزمائش آتی یہاں پر نہیں، آزمائش آتی، کیا آزمائش آتی؟ یہاں سے آزمائش شروع ہوتی ہے، یہاں پہ دنیا اپنی اولاد ہے، اپنے والدین ہیں، اپنے بھائی بہن ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے دوست احباب ہے، اپنے پڑوسی ہے نہیں۔ جب نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے نہیں، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو کیا کرنا انہیں؟ نہیں،
نبی کے واسطے، اللہ اس کے رسول کے واسطے اس سے رشتہ ختم کر دینا. گستاخی پہ والدین کا بھی فرما بردار نہ رہنا. جب اگر اللہ اس کے رسول کے خلاف اگر والدین حکم دے رہی تو ہم اس حکم پر عمل نہیں کرنا ہے. وہاں پر والدین کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائیں گا، لیکن جب اللہ اس کے رسول سے نافرمانی کرنے کا حکم دیں گے تو کوئی کر سکتے نہیں کر سکتے. تو والدین سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنا بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، اگر والدین آج کل ہاں دیکھو نہیں، گھر میں والدین کا عقیدہ اچھا ہے تو اولاد کا عقیدہ خراب، اولاد کا عقیدہ خراب اچھا ہے تو والدین کا عقیدہ خراب، بڑا بھائی کا عقیدہ اچھا ہے تو چھوٹے بھائی کا عقیدہ خراب. گستاخی کرا بھائی کے سامنے. نہیں، نبی میرے جیسے، نبی ہمارے جیسے، گستاخی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باجی. نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باجی. گستاخی نہیں ہے. رشتہ رکھتا پھر بعد میں نہیں. کیا فرمایا نبی کریم، تم مومن ہی نہیں ہے بڑے نہیں. بھائی کی محبت غالب آ جاتی. بھائی ہے نا بھائی، بھائی ہے، بیٹا ہے نہیں، ماں باپ ہے. گستاخی کرے تو چلتا نہیں چلتا. آزماتا اللہ تعالیٰ وہاں پر نہیں، آزماتا اللہ تعالیٰ وہاں پر نہیں. ہم بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ دعویٰ کر رہے ہیں، ہم پیر ہیں، ہم پیر کے مقام پہ بیٹھے ہوئے نہیں، دعویٰ کر رہے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. محبت نہیں، نبی سے محبت کیسا کرنا بھائی، کیسا کرنا نبی سے محبت؟ اللہ کے رسول سے محبت کیسا کریں گے؟ ہے اللہ کے رسول ہمارے سامنے، ہم کو احساس ہے اس کا، ہے ایمان رکھنا ہے، اللہ کے رسول موجود ہے، اس کا ایمان رہنا ہے. لیکن ہماری آنکھوں سے کیا ہے؟ ہماری آنکھوں سے نہیں، پردے میں ہے. ہمارے سے پردے میں ہے، ہمارے ساتھ ہے رسول نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ بولے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں. قیامت تک کے یعنی خاص ہے. یعنی نزول جو ہوتا ہے قرآن کا، قرآن کی آیت کا نزول جو ہوتا ہے وہ خاص وقت کے لیے ہوتا ہے. اس کا ادراک جو ہے نا قیامت تک کے آنے والے لوگوں پر ہوتا ہے. قیامت تک اطلاع کرتا ہے وہ آیت کا. وہ تو قیامت تک لوگ یہی پڑھیں گے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جان لو کہ تمہیں رسول موجود ہے. بولے اللہ تعالیٰ تو رسول موجود ہے لیکن ہم سے پردہ ہے نہیں. موجود ہے رسول لیکن ہم سے پردہ ہے، پردے میں ہے نہیں، پردے میں ہے، پردے میں ہے رسول. تو محبت کس سے کریں گے پھر رسول کو ہم؟ ہاں رسول پردے میں تو محبت کس سے کریں گے؟ رسول کے دین سے محبت کرنا ہے. دین کی خاطر نہیں، وہ دین کی خاطر یعنی تمام لوگوں سے زیادہ محبت دین سے ہونا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. تو نبی سے محبت کرنا کیا ہے؟ نبی کے دین پہ عمل کرنا ہے. دین پہ عمل کرنا ہے، وہ ہے نبی سے محبت کا دعویٰ. تو نے دعوے میں سچا ہے نہ تو جھوٹا ہے. نبی سے محبت بھی بولے دین پہ عمل بھی نہیں ہے. دین پہ عمل کہاں کرے؟ کون کرے دین پہ عمل؟ آج کل دین پہ عمل کوئی نہیں کر رہے. بہت کم لوگ ہیں دین پہ عمل کرنے والے. دین پہ عمل کرنا منشا ہے. دین کے معنی منشا ہے حق. دین کے معنی نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں، یہ دین میں شامل ہے لیکن یہ دین نہیں ہے. دین کے معنی ہے منشا حق، مرضیات الہیہ، قانون الہیہ. حقیقت میں یہ ہے دین. دین کے لفظی معنی اگر دیکھیں گے جزا اور بدلے کے قیامت کے دن کے، لیکن دراصل دین کیا ہے؟ حقیقت دین کیا ہے؟ منشا حق، مرضیات الہیہ، قانون الہیہ. ہر کام میں اللہ کا منشا ہونا، ہر کام میں، تو وہ دین ہے. اپنا منشا رہیں گا تو وہ دنیا ہے. دنیا ہے. جب اولاد کی، والدین کی، بھائی کی، دوست کی بات آتی ہے تو ہم اپنا منشا رکھتے ہیں. وہاں پہ اپنے نفس کو تسلی دیتے نہیں، یہ جو بھی کرا صحیح کر رہا ہے، جو بھی کرا صحیح کر رہا نہیں. وہاں پر جو ہے نا تصفیہ قلب ہونا، قلب تصفیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا. نبی سے محبت کرنا ہے ہم کو تو سب کو قربان کرنا پڑتا. اولاد کو بھی قربان کر دینا پڑتا، بھائی کو بھی قربان کر دینا پڑتا. نہیں بے ادبی کرانا بھائی نہیں کرا، بے ادبی. رسول ہمارے جیسے بولا نا سنتا، رشتہ رکھتا نہیں رکھنا رشتہ. رسول کا دشمن ہمارا دشمن نہیں. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مقام تو حاصل کر لیا لیکن نفس ہم پر غالب ہے. یہاں پر نفس کی سن رہے ہیں ہم
ارے میں پیر کے مقام پہ بیٹھا ہوں، میں بھائی کے خلاف گیا تو کیسا ہوتا، میں بیٹے کے خلاف گیا تو کیسا ہوتا، میں اولاد کے خلاف گیا تو کیسا ہوتا۔ اللہ اس کے رسول کی جب بات آتی ہے تو سب رشتے ختم کر دینا پڑتا ہوتا، محبت میں، نفس پرستی میں نہیں۔ لوگ نفس میں، نفس کی خاطر رشتے توڑ رہی، رشتہ توڑنے کا حکم نہیں ہے یہاں پہ، بات رشتہ توڑنے کی نہیں ہے یہاں پہ۔ جب نفس کی بات آتی ہے تو الٹا رشتے میں اور مضبوطی پیدا کرنا، دشمنوں کو معاف کر دینا نفس کی بات آتی ہے تو، لیکن جب رب کی بات آتی ہے تو بھائی کو بھی دشمن بنانا پڑتا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے دوران دشمنان اسلام پر بیٹھ گئے، بالکل اب اس کو ختم کرنے والے ایک سیکنڈ میں اس کی گردن اڑانے والے، وہ دشمنان اسلام کیا کرا، آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا تو آپ چھوڑ دیے اس کو۔ ہم چھوڑتے تھے، گردن الگ کرے بعد اور اس کو اتنے غصے ٹکڑے کر دیتے تھے اس کو، ہمارے جیسے رہتے تو میرے اوپر تھوکتا۔ دشمن بھی کیا چالاک تھا دیکھو، علی رضی اللہ تعالیٰ صرف رب کے لیے لڑتے، نفس کے لیے نہیں لڑتے، تو ان کے نفس کو کیا کرا انہیں اندر سے، یعنی کیا کرا، اس کو کیا بولتے ہو، اندر سے ابھارا نفس کو، چہرے نوٹ پہ تھوکتے۔ اب آپ اس کو چھوڑے کیوں؟ لوگ بولے کیوں چھوڑے آپ اس کو، بالکل آپ نے زرد میں آ گیا تھا انہیں، نہیں میں اس کو جب تک کہ اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، رب کے لیے لڑ رہا تھا، جیسا انہیں میرے چہرے پہ تھوکا میرا نفس بیچ میں آ گیا، اب میرا غصہ اور بڑھ گیا، اب میں جب اس کو مار رہا تھا تو نفس کی خاطر مارا تھا، لہٰذا میں گناہ نہیں کر سکتا تھا، چھوڑ دیا اس کو۔ نہیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں، مقام تو پیر کا حاصل کر لیا لیکن نفس پرست ہو گئے پر نہیں، حق کی بات آئی تو نہیں، نفس کے پجاری ہو جا رہے ہیں، نفس کے غلام ہو جا رہے ہیں، نہیں مان رہی، نہیں نفس چاہے نہیں، نفس کی فرمانبرداری کر رہی۔ تو اہل سنت و جماعت میں دو لوگ کور کرے ہوئے، ایک تو دنیا، ایک نفس۔ نہیں، دنیا اگر انہیں چھوڑ کر آ گیا، علم حاصل کر کے، سلوک طے کر کے، وہ مقام حاصل کر لے بعد میں، اب نفس اس کے اوپر غالب رہتا۔ نفس بہت خطرناک دشمن ہے، شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا نفس تھا، نہیں، شیطان سے بڑا دشمن ہے نفس۔ تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ بتو اب وہ دین پہ عمل کرنا، ہم وہ دین پہ عمل کرنا تو ہم ایمان والے ہیں، تو کہاں سے ایمان والے نہیں، خالی محبت کا دعویٰ ہے، خالی نہیں، دعوے میں ہم جھوٹے ہیں، دعوے میں ہم جھوٹے ہیں۔ تو لہذا آج کلمہ طیبہ بھی شروع نہیں ہوا، لہذا کلمہ طیبہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں اب یہ کلمہ طیبہ کی تعلیم ہے جتنی بھی ہماری چل رہی نہیں ہے، یہ کلمہ طیبہ کی یعنی اسی سے تجدید ہوتی ہے ہماری، کیونکہ کلمہ طیبہ سے ہم کو کیا ہے، یہ تینوں سے جہاد بھی کرنا ہے، نفس سے، شیطان سے، دنیا سے جہاد کرنا ہے، جہاد کر کے ان کے چنگل سے آزاد ہو جانا ہے ہمارے کو۔ نہیں، یہ لوگ ہم کو قید کرے ہوئے، ہم کو جس طرح آزادی، اب 2 دن کیا تو کیا یوم آزادی ہے، انگریز ہم کو قید کرے تھے، دیکھو انگریز ہم کو قید کر کے رکھے تو نہیں، ہم کیا کریں ان لوگوں سے، یعنی ان سے جنگ کر کے کیا کرے، کئی احتجاج کر کے ہم آزاد ہو گئے، نہیں ہم آزاد ہو گئے۔ اسی طرح یہ شیطان نفس دنیا سے بھی آزاد ہونا ہے ہمارا، ان کی غلامی میں اپن، وہ غلامی انگریزوں کی تھی، آج ہم یہ تینوں کی غلامی میں ہیں، مسلمان یہ تینوں کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں آج، نہیں۔ تو لہذا یوم آزادی کے دن ہم جنا گنا منا پڑھتے، ٹھہر کے پڑھتے نا، جنا گنا منا پڑھتے، لیکن دل میں بھی ہے وطن سے محبت ہے، غور و فکر کرنا۔ یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن دین پہ عمل کر رہے ہیں، دین پہ عمل کر رہے ہیں نہیں۔ اگر جو وطن سے محبت کا یعنی دعویٰ یعنی دکھاوا کر رہا، وطن سے محبت کا دکھاوا کر رہا، جنا گنا منا سیلوٹ مار رہا، کیا بولتے اس کو، سلامی جو دیتا ہے، جنا گنا منا نہیں، سلامی دیتا ہے نہیں، یہ کیا ہے، وطن سے محبت کی صورت ہے، یہ صورت محبت ہے، یہ حقیقت محبت کیا ہے، یہاں رہتی ہے حقیقت محبت نہیں۔ رشوت کھائیں گا برابر، قانون توڑیں گا برابر نہیں۔ دیکھو جتنے لوگ، ہر ایک پہ نہیں ہے، اس میں ایماندار بھی ہے، ترنگے کے سامنے سیلوٹ مار رہے ہیں لیکن رشوت برابر ہے، ہاں یہ دیش سے محبت ہوتی
وطن سے محبت ہے، یہ رشوت لینا وطن سکھاتا، دل میں ہے رشوت کھانا، جھوٹ بولنا، قانون توڑنا، غیر قانونی کام کرنا نہیں، جو ہمارے بس میں ہے نہیں، جو ہمارے بس میں ہے یعنی جس سے ہم کو یعنی نقصان نہیں ہوتا وہ قانون پہ ہم عمل کرتے ہیں، جو قانون سے ہم کو نہیں کیا بولتے ہیں نقصان ہوتا نہیں تو وہ قانون پہ عمل نہیں کرتے، ہم کرنا پڑتا اس کے اوپر، وہ اس کو تعزیرات بولتے ہیں، تعزیرات بولتے ہیں اس کو۔ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی حفاظت نہیں، قانون کی پابندی کرنا اس کو تعزیرات بولتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو دین نہیں ایمان نکل جاتا، دین نکل جاتا۔ مشتمل دین میں چاہے وہ عقائد، آداب، عبادت، معاملات، تعزیرات، پانچوں مقام پہ تعزیرات بھی ہے۔ جس ملک میں رہتے ہیں ہم اس ملک کے قانون کی پابندی کرنا یہ تعزیرات میں ہے، یہ اگر نہیں کریں گے تو دین نکل جاتا۔ غیر قانونی کام کریں گے تو کیا ہوں گا؟ باغی کہلاتے نہیں، اسی میں لگ جاتے، کیا دین کا کام کریں گے، کیا عمل کریں گے دین پہ نہیں۔ جو ملک میں رہتے وہ ملک کی قانون کی پابندی کرنا اس کو تعزیرات بولتے ہیں۔ مشتمل دین یعنی 5 ہے، عقائد، آداب، عبادت، معاملات، تعزیرات، وہ اصل دین ہے، وہ اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید، یہ اصل دین ہے۔ یہ مشتمل دین کیا ہے؟ عقائد، آداب، عبادات، معاملات، تعزیرات، یہاں سے دین نکل جاتا ہے۔ 5 سوراخ ہیں، اس میں ایک تعزیرات بھی ہے، اس میں ایک تعزیرات بھی ہے۔ تو لہذا ہم اگر وطن سے محبت کر رہی ہیں لیکن ہمارے دل میں 100 بدماشیاں ہیں تو ہم دعوے میں ہے ٹک سکتے نہیں، یہاں سے رہنا، یہاں سے رہنا نہیں۔ یہ ہے وطن سے محبت، کیا ہے؟ رشوت سے بچنا، قانون نہیں توڑنا، یہ محبت ہے نہیں۔ حقیقت محبت یہ ہے، وہ فلیگ کے سامنے سیلوٹ کرنا کیا ہے؟ وہ سلامی دینا کیا ہے؟ وہ صورت محبت ہے، وہ صورت محبت ہے نہیں۔ حقیقت محبت یہ ہے، تو یہ کچھ سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ اور ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، ہم اس ملک کی بشارت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیے سے نہیں، اس ملک سے کیا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وطن اپنے خود کے اپنے وطن جا رہے تھے، ہم سے محبت کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے محبت تھی نہیں۔ ہمارا وطن کیا ہے؟ ہندوستان ہے، تو ہم کو بھی ہندوستان سے محبت ہونا، یہ نہیں۔ ایک تو یہ ہمارا آبائی وطن ہے، باپ داداؤں سے ہم یہاں پیدا ہوئے، یہاں کے ہیں، ایک تو یہ وجہ، اور ایک وجہ کیا ہے؟ یہ سنت رسول بھی ہے، اپنے وطن سے محبت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مکہ تھا، ہمارا وطن ہندوستان ہے نہیں۔ تو 2 وجہ ہیں ہم کو محبت کرنے کی، ایک تو نبی کی سنت ہو گئی، دوسرا یہ ہمارے آبائی وطن ہے نہیں۔ اس کو ہمارے بزرگوں نے کیا کیا نہیں، سب مل کے، کوئی بولتے میں کرا، کوئی میں اس میں یہ وہ کیا ہے، وہ مذہب میں کیوں جانا، اپن سب مل کے آزاد کرے سو یہ نہیں۔ ہر مذہب والا میں کرا، وہ مذہب والا میں کرا، سب مل کے کرے سو یہ، وہ ہم جا کے میں ہو گیا، وہ میں آزاد کرایا ہو گیا، وہ ہم جا کے وہ ہم آزاد کرائے بولنا چھوڑ کے میں آزاد کرایا ہو گیا، وہ ہم جا کے میں آ گئی بات وہ نہیں۔ تو ہم یہ ایسے یعنی کیا بولتے یہاں، اور یہ وطن ہم اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے جیسو یعنی کیا بولتے وطن میں رکھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ میں ٹھہر کے، وہاں ٹھہر کے ہند کی طرف آپ چہرے انور کرتے کر کے فرماتے کہ مجھ کو ہند سے کیا ہے وفا کی خوشبو آتی ہے، ہند سے ہماری طرف متوجہ ہے، تو کیا مقام ہوگا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر پیدا کرا، کوئی معمولی ہستی ہے ہم، اور آدم علیہ السلام انسانیت کا پہلا قدم بھی ہند میں پڑا نہیں، یہیں پر پڑا نہیں۔ تو ایسے ملک میں ہم الحمدللہ، تو یوم آزادی جیسے ہم کو بھی منانا ہے، ہمارا بھی حق ہے، منانا ضرور چاہیے ہم کو بھی، تو اس کے اوپر بھی گفتگو کرنا تھا۔ تو لہذا تو یہ وطن سے محبت ہے، دین سے محبت، یہ حقیقت محبت ایک ہوتی ہے، صورت محبت ایک ہوتی ہے نہیں۔ آنے والے پروگرام میں کلمہ طیبہ کی تعلیم شروع کریں، لہذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر جو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وجزاک اللہ خیر۔